أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور.
أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کے مرکزی ہفتہ واری سنی اجتماع میں ہم اور آپ سب حاضر ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ اجتماع پھر سے لائیو ہمارے پریزنس کے ساتھ مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں جلدی دیکھنے کی اور اس میں حاضر رہنے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ اپنے معمول کے مطابق آپ نے سورہ ملک کی تلاوت سماعت فرمائی جناب حافظ قاری شاہ حسین صاحب قبلہ سے، اور بڑے ہی بہترین انداز میں آپ نے سورہ ملک سماعت فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں روزانہ سونے سے پہلے سورہ ملک پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، واتقون یا اولی الالباب۔ صدق اللہ العظیم۔ سب مل کر محبت کے ساتھ پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ،
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد فی آخر کلامنا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حج کے ایام آ گئے ہیں. حاجی صاحبان مختلف علاقوں سے احرام باندھ کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں. مجھ سے بھی کچھ حاجیوں نے، کسی نے مدینہ منورہ سے اور کہیں سے رابطہ بھی کیا تھا. ان کی دعائیں میں نے لیں. اللہ تعالیٰ حاجیوں کی دعاؤں میں ہمیں حصہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو جلد از جلد حج اور عمرے کی سعادت اور مدینہ منورہ کی زیارت اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. یہ دن بڑے اہتمام کے دن ہیں. یہ دن اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کے دن ہیں. ہم سب گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہم میں سے کون ایسا ہے جس کے نام اعمال میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوں؟ لیکن اللہ کتنا کریم ہے کہ اس نے ایسے دن ہمیں عطا فرمائے، جس میں سے یہ 10 دن جو ہیں جن کی فضیلت آپ نے آلریڈی سماعت کی ہوئی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں میں نیکیاں جتنی پسند ہیں اتنی کسی اور دن میں سال بھر میں نہیں ہیں. راتوں کی فضیلتیں ہم الگ سنتے ہیں، لیکن یہ مخصوص دنوں کی فضیلتوں میں سے ہے کہ یہ جو 10 دن ہیں، والفجر ولیال عشر کہہ کے جن 10 راتوں کی اللہ نے قسم قرآن کریم میں یاد فرمائی، ان 10 راتوں کے ساتھ متصل جو دن آتے ہیں، ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ مواقع عنایت فرماتا ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنی تکلیفوں اور اپنی پریشانیوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. اور پھر وہ اتنا کریم ہے کہ ہم اس سے جب یہ عرض کرتے ہیں کہ مولا تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، بلکہ اپنے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہماری خاطر رات رات بھر رونا دیکھ، ان کے مقدس آنسوؤں کے صدقے میں تو ہماری بخشش فرما دے، تو پھر اس کی رحمت سے ایسے جواب آتا ہے جیسے ہم یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. روز قیامت بھی وہ یہی فرمائے گا نا، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر سبقت لے گئی. اور یہ خانہ کعبہ جس کی بنا رکھی گئی، وہ اسی لیے تو رکھی گئی تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ ارشاد فرمایا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے اپنا اشکال وہاں پر ظاہر کیا تھا. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ تو ایسے کو زمین میں بھیجے گا جو وہاں فساد کرے گا اور وہاں پر خون خرابہ کرے گا. اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میری حکمتیں تم کیا جانتے ہو. اب جب فرشتوں نے یہ عرض کیا تھا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض ہوا کہ تم نے یہ کیوں بات میرے سامنے کہی. اس کو راضی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عرش الہی کا 7 چکر لگا کر طواف کیا. اللہ کو یہ ادا بہت پسند آئی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور پھر حکم دیا کہ تم نے تو مجھے راضی کر لیا، اب میں جس کو بھیجنے والا ہوں جب اس سے کوئی خطا ہوگی انسان سے،
تو وہ مجھے راضی کرنے کے لیے کہاں جائے گا؟ تو جاؤ اب زمین پر اور میرا گھر وہاں تعمیر کرو۔ تو وہی خانہ کعبہ تھا جس کی تعمیر وہاں پر ہوئی۔ یعنی اللہ نے ہمارے لیے بخشش کے اسباب پہلے ہی سے بنا دیے، اب ہم کیوں دیر کریں اس کی طرف پلٹنے کے لیے؟ اسی لیے جب بندہ احرام پہن کر رب کی بارگاہ کی طرف بڑھتا ہے، خانہ کعبہ کی طرف بڑھتا ہے، تو یہی تو پڑھتا ہے نا، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں مولا میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک والملک، بے شک ساری تعریفیں، ساری حمد، ساری خوبیاں، ساری نعمتیں تیرے ہی لیے ہیں، ساری بادشاہت تیرے ہی لیے ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو گویا حاضر ہوتے وقت بندے اس طرح سے عرض کرتے ہیں جس کو ایک نعت پاک کے اشعار کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں اور اس کے بعد کچھ گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم، کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو، ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو، ہر سال طلب فرما ہم کو، ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو، ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو، ہر سال کریں ہم طواف حرم، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، حاضر ہے تیرے میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ میں پھرتا رہوں ہر گھڑی گرد کعبہ، میں پھرتا رہوں
ہر گھڑی گرد کعبہ میں پھرتا رہوں، ہر گھڑی گرد کعبہ یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں، یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، بولو نا یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم، حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم، حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم، حرم میں حاضر ہوا بن کے محرم، یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں، یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ برستی ہے باران رحمت حرم میں، برستی ہے باران رحمت حرم میں، تو میزاب زر سے نہاتا رہوں میں، تو میزاب زر سے نہاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ براہیم کے نقش پا چوم کر میں، براہیم کے نقش پا چوم کر میں، نگاہوں سے دل میں بساتا رہوں میں، نگاہوں سے دل میں بساتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا بولو نا یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، اللہ کرم اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم، اللہ کرم اللہ کرم، ہیبت سے ہر گردن خم ہے، ہیبت سے ہر ایک گردن خم ہے، ہر آنکھ ندامت سے نم ہے، ہر آنکھ ندامت سے نم ہے، ہیبت سے ہر ایک گردن خم ہے، ہر آنکھ ندامت سے نم ہے،
ہر آنکھ ندامت سے نم ہے، ہر چہرے پہ ہے اشکوں سے رقم، ہر چہرے پہ ہے اشکوں سے رقم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں، تیرا در دیکھیں، تیرے گھر آئیں، تیرا در دیکھیں، میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں، تیرا در دیکھیں، تیرے گھر آئیں، تیرا در دیکھیں، اسباب ہوں ان کو ایسے بہم، اسباب ہوں ان کو ایسے بہم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، حاضر ہے تیرے ہم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا، صفا اور مروہ کے مابین دوڑوں، صفا اور مروہ کے مابین دوڑوں، سعی کر کے تجھ کو مناتا رہوں، میں سعی کر کے تجھ کو مناتا رہوں، میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں، میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا، اللہ 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 اللہ، کعبہ دکھا دے مولا، 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 کعبہ دکھا دے مولا۔ تو یہ ساری حرمین شریفین کی یادیں دلانے والی نعتوں کا ایک گلدستہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 197 میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، الحج اشہر معلومات، حج کے کئی مہینے ہیں جانے ہوئے، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو، نہ کوئی گناہ ہو، نہ کسی سے جھگڑا ہو حج کے وقت تک، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے، وتزودوا، اور توشہ ساتھ لو، فإن خیر الزاد التقوی، کہ سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے، واتقون یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو۔ حج کے چند معلوم مہینے، اب عام طور پر لوگ حج کے مہینوں کی بات جب نکلتی ہے تو ذوالحجہ ہی کی بات کرتے ہیں، جو 5 مخصوص ایام حج ہیں، ذی الحجہ کی 8، 9، 10، 11 اور 12، یہ 5
ایسے دن ہیں، یہ 5 تاریخیں ہیں جن میں حج کے ارکان ادا ہوتے ہیں. مگر حج کے مہینے اور بھی ہیں جن کو ایام حج، اشہر حج کہا جاتا ہے. ایام حج حج کے دن جن میں ارکان ادا ہوتے ہیں. لیکن اشہر حج کون کون سے ہیں؟ تو شوال سے یہ حج کے مہینے شروع ہوتے ہیں. شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ، یہ 3 مہینے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ حج تو ذوالحجہ میں ہوتا ہے، تو پھر یہ شوال میں کیا ہوتا ہے؟ تو شوال کے مہینے سے احرام باندھنا بلا کراہت جائز ہے. آپ شوال میں احرام باندھ لیجئے، ذوالقعدہ میں باندھ لیجئے یا ذوالحجہ میں باندھ. اب سہولت کے لیے ہم لیٹسٹ باندھتے ہیں، وہ الگ بات ہے، ورنہ پہلے لوگوں کے سفر بھی لمبے لمبے ہوا کرتے تھے تو احرام لوگ جلدی بھی باندھا کرتے تھے، یا جلدی ہی عمرے کا احرام بھی وہ حج کی نیت سے جو جاتے تھے تو کر لیتے تھے، اور پھر وہ حرم میں رہتے تھے وہاں پر. تو ان سے پہلے، ان مہینوں سے پہلے جو ہے حج کا احرام باندھنا مکروہ ہے، مگر ان مہینوں میں جائز ہے. اس لیے ان 3 مہینوں کو اشہر حج کہا گیا، یعنی ان کو حج کے مہینے کہا گیا. تو اب جب حج کا احرام باندھ کے نکلے گا تو اب اس کے لیے کیا کیا چیزیں لازم ہو گئی؟ رفث سے بچنا، یعنی عورتوں کے ساتھ جو میاں بیوی کے جائز تعلقات ہیں وہ کرنا تو دور کی بات ہے، اس کا ذکر بھی کرنا یہ احرام کی حالت میں جائز نہیں. یا کوئی فحش کلام کرنا. ہاں اگر نکاح کرنا ہو تو نکاح ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد جو جائز حقوق ہیں وہ اس وقت تک ادا نہیں کرے گا جب تک کہ وہ احرام سے فارغ ہو نہیں جاتا. لیکن طواف زیارت پھر بھی باقی رہے گا، تو طواف زیارت ہو جائے اس کے بعد ہی جو ہے میاں بیوی کے تعلقات پھر اس کے لیے حلال ہوں گے. اس کے علاوہ فسوق سے بچنا. فسق کا معنی ہے گناہ اور برائی کے کام. تو اور دنوں میں تو گناہ ویسے بھی حرام ہی ہیں، اور جب احرام میں ہوگا، حج کا احرام باندھے ہوئے ہوگا، تب تو اور زیادہ خیال کرنا پڑے گا. جدال سے بچنا. جدال سے مراد ہے اپنے ہم سفروں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ بلا وجہ جھگڑنا. تو لڑائی جھگڑا تو ہر جگہ ہی اچھی چیز نہیں ہے، اور خاص طور سے جب ہم لڑنے جاتے ہیں اپنے نفس سے وہاں پر، تو پھر آپس میں کیا لڑیں؟ تو اس لیے اس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے. اور پھر آگے اس کی تاکید بھی فرمائی گئی، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، کہ تم جو کچھ بھلائی کرو اللہ کو معلوم ہے، وہ اللہ جانتا ہے. تو برائیوں کی ممانت کی گئی، اور اس کے بعد اب ترغیب دی جا رہی ہے بھلائیوں کی، کہ ادھر پرہیز کرو اور ادھر اب آگے بڑھو نیکیوں میں. تو اب کیا حکم دیا گیا؟ فسق نہیں کرو، رفث نہیں کرو، جدال نہیں کرو. تو کیا کرو؟ اخلاق حمیدہ اختیار کرو، اچھے اخلاق اختیار کرو. یعنی قرآن کا پیٹرن آپ دیکھیے کہ شروع میں جن چیزوں سے منع کرنا ہے وہ منع. جیسے ڈاکٹر، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ کی شان بہت بلند و بالا، لیکن ہمارے آپ کے سمجھنے کے لیے کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ مت کھاؤ، یہ مت کھاؤ، یہ مت کھاؤ، لیکن یہ کھاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، تمہاری صحت کے لیے اچھا ہے. تو کچھ چیزیں پرہیز کی بتائی گئیں اور کچھ چیزیں یہ بتائی گئیں کہ اب کرنا کیا ہے آگے. لیکن یہاں خاص طور سے میں جو ترغیب دلانا چاہتا ہوں وہ اس آیت کے اس حصے پر ہے، وَتَزَوَّدُوا، اور توشہ اختیار کرو، زیادہ راہ، زیادہ سفر. اب یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ تو کچھ یمن کے لوگ تھے اس زمانے میں جو حج کے لیے روانہ ہوتے تھے اور بغیر سامان سفر کے نکل جاتے تھے، اور اپنے آپ کو متوکل کہتے تھے کہ ہم تو اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، ہم کو راستے کا سامان لینے کی کیا ضرورت، وہ کھلا دے گا. لیکن مکہ مکرمہ پہنچتے پہنچتے ان کی حالت یہ ہو جاتی کہ اب لوگوں سے مانگنا پڑتا، کیونکہ جب کچھ ہوگا نہیں تو کیا کریں گے، بھوک تو لگے گی، ضرورتیں تو ہوں گی، تو لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے، اور کبھی خیانت بھی کر لیتے، کبھی کسی سے چھین بھی لیتے، اور اس طرح بھی نام لیوا باقی نہیں رہے گا. ایک نبی کی شان تھی یہ دعا کرنے کے اللہ کی بارگاہ میں. لیکن پہلے ہم آئے ہیں، اپنا متاع حیات سب کچھ ہم نے یہاں پیش کر دیا، اب تو مدد فرما. اسی طریقے سے اگر اس کو دنیاوی اعتبار سے لیں تو ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں، اسٹوڈنٹ لائف میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ارے سب ہو جائے گا، ہم کر لیں گے، ادھر سے وسیلہ لگ جائے گا، ادھر ہو جائے گا. ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی پڑھائی خود کریں، محنت کریں، پھر اللہ کے پاس دعا کریں، اللہ میں نے اتنی محنت کرنی تھی، تو نے طاقت دی تھی، تو نے دماغ دیا، تو نے صحت دی، تندرستی دی، میں نے پڑھائی کر لی، اسٹڈی کر لی، ساری ٹیکنیکس یوز کر لی، اب تیرا فضل چاہتا ہوں، میں نے اپنے حصے کا جو تھا، جو تیری توفیق سے ہوا وہ میں نے کیا،
جیسے کوئی اگر حفظ قرآن کرنا چاہتا ہے تو صرف دعا کرنے سے حافظ ہو جائے گا کیا؟ ہاں کسی اللہ والے کی نظر پڑ جائے تو وہ ایک الگ ایکسیپشنل کیسز ہوتے بھی ہیں، مگر دنیا کا جو کاروبار جس طریقے سے اللہ نے اسباب دنیا کے بنائے ہیں، ان اسباب کو اگر دیکھا جائے تو پھر اس کو 3-4 گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے نا، اس کو یاد کرنا ہوتا ہے، اور پھر وہ دعا کرتا ہے یا اللہ میں نے اتنی محنت کی، اب اس کو میرے سینے سے مت نکلنے دینا، اس کو میرے سینے میں آخر دم تک باقی رکھنا۔ پھر بھی زندگی بھر اس کو دور کرتا، ہر سال اس کو کرنا پڑتا ہے، یعنی تراویح اگر پڑھنی ہو تو 3 مہینے پہلے سے ہی ان کو کسی کے سامنے بیٹھ کر ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، دور کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں جو حکم دیا گیا وہ تزودو، اور زیادہ راہ لو، توشہ لو ساتھ میں۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جب تم کچھ ساتھ میں لے کر نہیں چلو گے تو ظاہر سی بات ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، تو ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ تو تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ سوال کرنے کی بجائے تم دینے والے بن جاؤ، تم یہ لے کر کی نیت لے کر کے نکلو کہ ہم ساتھ میں اس لیے لے کر کے چل رہے ہیں کہ کوئی ضرورت مند ملے گا اس کی بھی مدد کر دیں گے، تو بجائے اس کے کہ تم یوں کرو نا۔ یہ توکل کیا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ لے کر نہیں چلیں گے اور اللہ انتظام فرما دے گا، اللہ انتظام فرما دے گا، لیکن تمہارے ذریعے اگر کسی اور کا انتظام ہو جاتا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی تم پر رحمت ہوگی نا۔ جیسے ایک صحابی نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ حضور میرا ایک بھائی ہے جو کچھ کماتا کچھ کرتا نہیں ہے، اور میں ہی اس کو کچھ نہ کچھ ہمیشہ دیتا رہتا ہوں، تو میں کب تک ایسا کروں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یوں سمجھایا تھا کہ تم یہ کیوں تو سوچتے ہو کہ تم اس کو دے رہے ہو، تم یہ سوچو کہ اللہ نے اس کے حصے کی روزی بھی تمہیں دے دی ہے، اور تمہارے ذریعے اس کو دے کر تم پر کرم فرما رہا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بھائی بیٹھ جائے اور یہ سوچے کہ اب وہ وہاں سے مجھے مل جائے گا، اس کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ میں بھی کچھ کوشش کروں، اور میں بھی جس طرح اس بھائی کو اللہ نے دینے والا بنایا ہے ویسے میں بھی کچھ دینے والا بن جاؤں اور توشہ لے کر کے چلوں۔ تو آج کل کے دور میں بہت ضروری ہے کہ ہم مسلمانوں کی مدد کریں، انسانوں کی مدد کریں، غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں، جس کو جیسا ممکن ہو۔ لیکن کبھی کبھی ممکن نہیں بھی ہوتا ہے تو کم سے کم نیت تو ایسی ہونی چاہیے کہ چلیے اللہ نے چاہا تو ہم کسی کی مدد کر دیں گے۔ تو کبھی کبھی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہو جاتی ہے کہ اس کی نیت اچھی ہے مگر کر نہیں پایا، تو اللہ جانتا ہے نا کہ اس کی نیت تھی کرنے کی، تو اس نیت پر بھی اللہ اس کو بخشے گا، کہ اللہ دل کے حالات کو جانتا ہے، تو ہم اپنے دل کے حالات کو تو درست کریں۔ سب کو سمجھا تو نہیں سکتے مگر اللہ جانتا ہے نا، سب کو راضی تو نہیں کر سکتے، تو پھر یوں فرمایا کہ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اور اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ اس کے حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ تو حج ہمیں یہ درس بھی دیتا ہے کہ دینے والے بن جاؤ، چھیننے والے مت بنو، غصب کرنے والے مت بنو، کسی کا توشہ چھین کر کھانے والے مت بنو، بلکہ تم بھی اتنا لے کر کے چلو کہ کسی کو دے سکو۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور مجھ سے ڈرو۔ اب کون ہیں یہ، کس سے کہا گیا ڈرنے کے لیے؟ یہ اولو الالباب ہیں، یعنی عقل والوں سے کہا۔ اے عقل والوں کہہ کر اس لیے پکارا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ ڈرنے والے اصل جو ہوتے ہیں عقل کا تقاضا خوف الہی ہی ہے۔ جیسے وہاں ایک آیت ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اس سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، یعنی جس کے پاس جتنا علم ہوگا اتنا زیادہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اللہ ہمیں ویسا علم عطا فرمائے جو اس کا خوف ہمارے اندر پیدا کرے۔ جو اللہ سے نہ ڈرے وہ عقل ہو کر بھی بے عقلوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ عقل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے خوف پیدا کرے، اور جس عقل سے آدمی بے دین ہو وہ پھر عقل نہیں رہتی بلکہ بے عقلی بن جاتی ہے۔ جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقل مند تھے کیونکہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ ابو جہل بظاہر دنیا میں عقل والا تھا لیکن وہ بے عقل ہی تھا۔ تو حج ہمیں یہ بھی پیغام دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور پھر اگر ہم ایام حج کی ترتیب دیکھیں تو اب کل جو اتوار کا دن آنے والا ہے اس میں حاجی مینا کی طرف اب روانہ ہوں گے انشاءاللہ، اور حج جو ہوگا یوم عرفہ کے دن حج ہوتا ہے، الحج عرفہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ہمارے یہاں 10 تاریخ چونکہ بدھ کو ہے تو ہمارے یہاں یوم عرفہ 9 کو ہوگا انشاءاللہ۔ ہم 9 تاریخ کو ظہر کی نماز کے بعد
تقریباً 2 بجے سے عرفہ کی دعا بھی آن لائن SDI چینل پر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے اور ہم کو اس میں کامیاب فرمائے، تو آپ اس میں بھی حاضر رہیے گا حاجیوں کی دعاؤں میں شریک ہونے کی نیت سے انشاءاللہ۔ لیکن ایکچولی وہاں کی تاریخوں کے حساب سے یوم العرفہ جو ہوگا وہ پیر کے دن ہوگا، اور ہمارے یہاں جو ہوگا وہ 9 تاریخ منگل کے دن ہوگی۔ لیکن پیر کے دن جو حجاج کرام وہاں تشریف لے جائیں گے عرفہ کے میدان میں، تو ہمیں بھی یہاں سے وہ لو لگانی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جن حجاج کرام کو، جن خوش نصیب مسلمانوں کو تو نے اپنے دربار میں وہاں بلایا ہے، ان کی دعاؤں میں ہمیں بھی حصہ عطا فرما۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان کی حاجیوں کی دعاؤں میں حصہ ملتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو اللہ معاف فرماتا ہے، اور یہ نیتیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ یہ دنوں کو غافل ہو کر کے نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اب جو دن بچے ہیں یہ پتہ نہیں آئندہ سال ہم کو نصیب ہوں کہ نہ ہوں۔ اب اگر ابھی تک اگر غفلت میں اللہ نہ کرے گزرے بھی ہوں، تو آج سے ابھی سے ہم کو اللہ کا ذکر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خاص طور سے تکبیر تشریق جو ہے، جو 9 تاریخ کی فجر کی نماز سے لے کے 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک، کم سے کم ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے، مستحب ہے۔ اس کو صرف یہ نہیں کہ آپ نماز کے بعد جو واجب تکبیر ہے وہی پڑھیں، بلکہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے بزرگوں کا طریقہ، صحابہ کرام یوں کرتے تھے کہ ان 10 دنوں میں تکبیر کی کثرت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس طرح سے پڑھتے رہا کریں۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بکروں کو لے کر کے نوجوان ادھر ادھر دوڑاتے پھرتے ہیں، پھر ان کی ٹکر لگاتے ہیں، اس کے بعد اس پر جانے کیا کیا تماشے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کووڈ کے نارمز جو ہیں گورنمنٹ کی طرف سے لگائے گئے، اس کا بھی خیال کریں، اور دوسرے یہ کہ اگر آپ بکروں کو چراتے ہیں سنت کی نیت سے، تو تکبیریں پڑھتے رہیں ان کے ساتھ۔ اس کی وجہ سے روحانیت کا ایک ماحول بنے گا، اور قربانی کا اصل مقصد جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس کی طرف سے ہماری توجہ نہیں ہٹے گی، وہ تماشا نہیں بنے گا، وہ بکروں کو چرانا کھیل نہیں بنے گا، بلکہ اللہ کی طرف ہمارے قرب کا ذریعہ بنے گا۔ ان جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے قربانی کے مخصوص ایام میں، تو ان کی اپنی ایک حرمت ہے، اس کا خیال کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور نوجوان نسل کو یہ پیغام دینا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو تکبیرات کی کثرت ہونی چاہیے، استغفار کی کثرت ہونی چاہیے، درود شریف کی کثرت ہونی چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت ہونی چاہیے، نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے۔ اللہ توفیق دے تو رات کو اٹھ کر تہجد بھی پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ منی میں جو حاجی ہوتے ہیں وہ سوتے کہاں ہیں؟ وہ تو رات بھر، وہ شب عرفہ جو ہوتی ہے، شب عرفہ کی دعا انشاءاللہ SDI چینل پر اس کو پبلش کیا جائے گا۔ شب عرفہ کی دعا جو سبحان الذی فی السماء عرشہ، سبحان الذی فی الارض موضعہ، سبحان الذی فی البحر سبیلہ، سبحان الذی فی الہواء روحہ، سبحان الذی فی الارض موضعہ، سبحان الذی رفع السماء، سبحان الذی وضع الارض، سبحان الذی لا ملجأ ولا منجأ منہ الا الیہ۔ اس طرح سے وہ جو شب عرفہ کی دعا ہے، اس کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص عرفہ کی شب میں، 9 ذی الحجہ کی شب میں اگر اس کو 1000 مرتبہ پڑھے گا، اللہ سے جو مانگے گا وہ پائے گا، شرط یہ ہے کہ ناجائز یا گناہ کا سوال نہ کرے۔ اب اتنی ساری چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہم دھیان نہ دیں، میں تو حجاج کرام کے ساتھ بھی کرتا تھا وہاں، اللہ پھر وہ موقع نصیب فرمائے، مینا میں ہم حاجیوں کو جمع کرتے تھے، 1000 مرتبہ اس کو پڑھنا اکیلے سے ذرا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ہم سب مل کر کے آپس میں بیٹھ جاتے تھے، اور پھر کوشش کرتے تھے کہ ایک ساتھ مل کر ہی صحیح 1000 مرتبہ اس کا ختم کر لیں۔ تو اس دعا کو، شب عرفہ کی دعا کو پڑھیں، اور یوم عرفہ کا روزہ جو 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، تو عرفہ کے دن کا 9 ذی الحجہ کا روزہ بھی رکھیں، اس کے ساتھ اگر 8ویں کا بھی رکھیں تو اور بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے ان ایام کو ہمیں اللہ کے ذکر میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں جانے انجانے میں، جیسے بھی ہوئے، جان بوجھ کر ہوئے یا انجانے میں ہوئے، ہم اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو اپنے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام
کہ اس عظیم قربانی کی یادگار کے صدقے میں ہمیں معاف فرما دے اور آئندہ ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے، اور یہ راتیں اور یہ دن اس نے اسی لیے عطا فرمائے ہیں کہ اس کی طرف ہم رجوع کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہمارے امیر داعی کبیر وقار اہل سنت اور ہمارے کرم فرما حضرت مولانا حافظ قاری محمد شاکر صاحب قبلہ نوری اپنے مخصوص عنوان کے ساتھ اب جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ قربانی کیا ہے؟ آئیے حضرت سے سنتے ہیں قربانی کیا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری سنی اجتماع میں آج ہم اور آپ قربانی سے متعلق کچھ ضروری باتیں سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کے بہت سارے احکام ایسے ہیں جو اس امت پر پروردگار جل جلالہ نے فرض کے درجے میں رکھے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میرے کریم کی شان کریمی یہ ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو میرے رب نے تسلی بھی عطا فرمائی۔ مثال کے طور پر روزے کو لے لیجئے، تو روزہ جب اس امت پر پروردگار نے فرض فرمایا تو تسلی دی کہ اے مومنو، یہ صرف تم پر روزے فرض نہیں کیے گئے، تم سے اگلوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اسی طریقے سے پروردگار قربانی سے متعلق بھی فرماتا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ قربانی کا معاملہ صرف تمہارے لیے ہے، بلکہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔
اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لیں اور اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر. تو اب تسلی دی جا رہی ہے. میں جب قرآن مقدس کے اس انداز کو پڑھتا ہوں تو یقین مانیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رب کس حد تک رسول اعظم کی امت سے پیار کرتا ہے کہ تسلی پر تسلی دے رہا ہے، شفقت کا اظہار فرما رہا ہے. یوں تو وہ رحمان الرحیم ہے اور سب پر اس کی مہربانیوں کی بارشیں ہوتی ہیں، لیکن اس امت پر خاص طور پر پروردگار جل جلالہ کا خصوصی کرم شامل حال ہے. پھر اب قربانی کو دیکھیں تو جب ہر امت کے اندر پروردگار نے قربانی رکھی تو ہر امت کے لیے قربانی کا معاملہ کیسا رہا. تو ہم سب سے پہلی قربانی کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس وقت قربانی کا تصور کیا تھا اور قربانی کا انداز کیا تھا. چونکہ قربانی کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے کہ جتنے اجتماعات ہوئے ہیں اس میں ایمان باللہ سے متعلق میں نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اور آخری گفتگو جو میری ہوئی تھی وہ رحمان الرحیم سے متعلق ہوئی تھی، اللہ کی رحمت سے متعلق. تو آج بھی گفتگو میں تھوڑے سے اس پہلو کی طرف بھی ہم چلتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ پہلے کی امت پر جو قربانی تھی اس قربانی کا طریقہ کیا تھا. یقیناً ہر امت کے لیے جانور ذبح کرنا یہ قربانی تھی، اور اس جانور پر اللہ کا نام لے کر کے جانور ذبح کرنا. لیکن قربانی کی قبولیت اور عدم قبولیت کا معاملہ جو ہے وہ بڑا عجیب تھا. جب کوئی شخص کسی جانور کو ذبح کرتا اور پھر وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا کہ یہ قربانی میری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہیں، تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ قربانی کے جانور کے گوشت کو ایک جگہ رکھ دیتا، آسمان سے ایک سفید آگ آتی بغیر دھوئیں والی، سفید آگ بغیر دھوئیں والی آتی، اور اگر وہ اسے جلا دیتی گوشت کو تو گویا اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور اگر نہ جلاتی تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی. گویا نہ وہ گوشت کھا سکتا ہے، یعنی جس کی قربانی قبول ہوئی وہ گوشت نہیں کھا سکتا، اس کی قربانی کو تو آگ جلا کر کے چلی جاتی ہے. لیکن اے میرے کریم تیری عظمتوں پر قربان کہ اس امت پر کتنا کرم فرمایا کہ قربانی کرنے والا قربانی کا گوشت بھی کھائے، اور کوئی جلانے والی آگ بھی آسمان سے آ کر یہ واضح نہیں کرتی کہ بندے تیری قربانی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. بس میرے کریم نے کرم فرمایا یہاں بھی اس نے پردہ رکھا ہے، اور اس کی ذات سے امید ہے کہ قیامت میں بھی وہ پردہ رکھے گا. تو اب آپ دیکھیں قربانی کی عدم قبولیت کے حوالے سے کوئی کسی پر چارج نہیں کر سکتا کہ تیری قربانی قبول نہیں ہوئی، کوئی علامت ایسی سامنے موجود نہیں ہے. اور پھر جانور ذبح بھی کرتا ہے انسان، اور اس ذبح کیے ہوئے جانور کو خود بھی کھاتا ہے اور غریبوں میں تقسیم بھی کرتا ہے. تو یہ خاص کرم ہے اللہ عز و جل کا اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے سوال کیا، جس کا ٹائٹل ہم نے آج کے موضوع کے حوالے سے رکھا ہے کہ قربانی کیا ہے. یہ ٹائٹل در حقیقت صحابہ کا سوال جو تھا اسی سوال کو سامنے رکھ کر کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی صلی اللہ علیہ وسلم. قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام. قالوا
فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بکل شعرۃ حسنہ قالوا فالصوف یا رسول اللہ قال بکل شعرۃ من الصوف حسنہ. مشکات کی یہ حدیث ہے. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یہ قربانیاں کیا ہیں؟ اب جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنیے. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو چونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہر عمل کے بارے میں یہ فکر رکھتے تھے کہ جو بھی کام کیا جائے اس کے ثواب کے بارے میں تو جانیں، اس کی غرض و غایت تو جانیں، فائدے کے بارے میں تو جانیں، تاکہ مزید دل جمعی کے ساتھ ثواب کی زیادتی پر اس عمل کو کرنے کی کوشش کریں. تو پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ یعنی یہ قربانی کرنے میں ہمارا فائدہ کیا ہے؟ کیا ہے ہمارے لیے؟ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے برابر نیکی ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیڑ کے بال؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھیڑ کے بال کے ہر سود کے برابر نیکی ہے. اب یہاں میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں. کوشچن دیکھیے صحابہ کا. یہ صحابہ نے سوال نہیں پوچھا کہ قربانی کیا ہے، یہ سوال پوچھا قربانیاں کیا ہیں. تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات بابرکت کا اگر ان کی حیات طیبہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ان کی پوری زندگی قربانی سے بھری ہوئی ہے. کوئی ایسی قربانی نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ دی ہو. وطن کی قربانی، جان کی قربانی، مال کی قربانی، اولاد کی قربانی، خواہش کی قربانی، ارمانوں کی قربانی، ہر قسم کی قربانی حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے عظیم قربانی جس کو پروردگار جل جلالہ نے بطور یادگار ہمیشہ کے لیے اس امت کے اوپر صاحب استطاعت پر واجب فرما دی گئی، جانتے ہیں وہ قربانی کون سی ہے؟ یہی جو جانور کو ذبح کیا جاتا ہے. اب پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کتنی بیان فرمائی ہے اور اس کے بارے میں کتنا لوگوں کو ابھارا ہے. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ فلسفہ قربانی کو تھوڑا سا سمجھنے کی بجائے مسلمانوں کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ تو آج تک کہا جاتا رہا رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی. تو یہ صرف اذان کی بات نہیں ہے کہ اذان کے اندر ہی روح بلالی نہیں موجود، بلکہ ہر عمل کی روح نکل چکی ہے. قربانی کی بھی روح نکل گئی، نماز کی روح نکل گئی. ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ روح نماز کیا ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ روح قربانی کیا ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں روح روزہ کیا ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ روح حج کیا ہے. ہماری رسائی روح تک ہے ہی نہیں. ہم بالکل مادی فکر کے قائل بن کر کے صرف جسم کو پالنے میں لگے ہیں اور جسم کی خواہش کی تکمیل کے اندر لگے ہوئے ہیں. اسی لیے ہم قربانی جب کرتے ہیں تو ہمیں فکر یہی ہوتی ہے کہ کون سے حصے کا گوشت کس طریقے سے کھایا جائے، کہاں کیا دیا جائے، کہاں کیا، یہی فکر ستاتی رہتی ہے.
اور اسی کی طرف ہماری توجہ رہتی ہے. چونکہ ہم نے فلسفہ قربانی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے اپنی توجہ کو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فکر کی طرف مبذول کرنے کی کوشش نہیں کی. اس لیے شکم سیری کے شوق نے اور لذت کام و دہن نے ہمیں اسی طرف رکھا کہ ہم بس اسی کی فکر رکھتے ہیں، کلیجی کھائیں گے اور گردہ کھائیں گے اور بکرا کھائیں گے اور یہ کھائیں گے، اس کا سموسہ بنائیں گے اور اس کے کباب بنائیں گے، بس یہی فکر رہ گئی، اس کے علاوہ نتھنگ. اب آئیے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاؤں تاکہ آپ قربانی کی اصل کو سمجھ سکیں اور مقصد کو. یہ سنت تو ابیکم فرمایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر وہ چیز، توجہ چاہوں گا خاص طور پر، ہر وہ چیز جو انسان کو محبوب ہوتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر محبوب چیز کو اپنے رب کے نام پہ قربان کر دیا. یہ ہے قربانی. جان انسان کو محبوب ہوتی ہے، قربان کرنے کے لیے تیار. مال انسان کو محبوب ہوتا ہے، قربان کرنے کے لیے تیار. بیوی انسان کو محبوب ہوتی ہے، بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑنے کے لیے تیار. بیٹا باپ کو پیارا ہوتا ہے، اسے راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے تیار. اور دنیا کو یہ درس دے دیا، اے دنیا کے ماننے والو، میرے کریم نے اگر مجھے تاج خلیلی عطا فرمایا ہے تو میرے مولا کی توفیق سے میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ ہر محبوب چیز کو اس کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. تو میرے مولا نے یہ جو جذبہ صادقہ مجھے عطا فرمایا ہے، اس کی وجہ سے میرے کریم نے مجھے تاج خلیلی عطا فرما دیا. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دعوی محبت الہی تو کرتے ہیں، جان قربان کرنا تو بہت دور کی بات، مال قربان کرنا تو بہت دور کی بات، وطن قربان کرنا تو بہت دور کی بات، ہم اپنی خواہش بھی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں. اور ہم دعویٰ کرتے ہیں محبت الہی کا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں یہ قربانی کا پورا معاملہ جو ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. 8 تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح کرو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے. اسی لیے 8ویں تاریخ کو 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہتے ہیں، سوچ کا دن. حضرت ابراہیم علیہ السلام 8 تاریخ کو سوچ میں پڑ گئے کہ یہ خواب میں اللہ کی طرف سے حکم ہے، واقعی میرے کریم نے یہ حکم فرمایا ہے. یہ سوچ رہے تھے، تو سوچ میں ایک دن گزر گیا. دوسرے دن پھر خواب آیا اور وہی حکم. تو آپ پہچان گئے کہ یہ رب کا ہی حکم ہے. اسی لیے اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں، پہچاننے کا دن. پھر 10 تاریخ کو جب آپ نے خواب دیکھا تو پھر آپ نے عزم مصمم کر لیا کہ اب اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے. اسی لیے اسے یوم النحر کہتے ہیں، قربانی کا دن کہتے ہیں. اسی لیے قربانی کا دن کہتے ہیں. قرآن نے اس کو مینشن کیا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو خواب بیان کرتے ہیں اور بیٹے کو ذبح کے لیے تیار کرتے ہیں، تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 9 سال کی تھی کم و بیش. فلما بلغ معه السعی، یعنی اس عمر کو پہنچ چکے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام
جس میں باپ کا دست و بازو بن کے ساتھ دے سکیں، دوڑ دھوپ کر سکیں، یہ عمر کو پہنچ چکے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے خواب سنایا، تو بیٹے کی عظمت پر قربان جائیے کہ بیٹا یہ نہیں کہتا کہ ابا خواب ہے، آپ کیسی بات کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عمر کے اندر مجھ جیسا بیٹا عطا فرمایا اور آپ مجھے ذبح کرنے کی بات کر رہے ہو، آپ باپ ہیں یا کون، کیسی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، نور نبوت حضرت اسماعیل کی پیشانی میں منتقل ہونا ہے۔ اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پروردگار جل جلالہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد سے کسی قسم کے احتجاج کی بجائے، شکوے کی بجائے، شکایت کی بجائے، جو کچھ انہوں نے کہا، قرآن کہتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اب یہاں انداز دیکھیے، باپ تو خواب کی بات کر رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے خلیل کو عرض کر رہے ہیں، یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جو حکم آپ کو دیا گیا۔ گویا نبی بھی جانتے، حضرت اسماعیل بچپن میں جانتے ہیں کہ خلیل کا خواب، نبی کا خواب، خواب نہیں ہوتا، حکم خداوندی ہوا کرتا ہے۔ اس لیے عرض کیا کہ ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ابا وہ کر گزریے، مجھے شکوہ کرنے والا نہیں، اللہ نے اگر چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اب یہاں میں آج دلائل الخیرات شریف پڑھ رہا تھا، تو اسی میں دلائل الخیرات شریف کے آج کے جو ہے وہ دن کے اختتام پر میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا، بڑی پیاری بات اس میں موجود تھی۔ اس میں ایک بزرگ کا قول یہ تھا، کسی نے ان سے پوچھا، غالباً حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال پوچھا کہ حضرت صبر جمیل کیا ہے؟ صبر جمیل کیا ہے؟ تو حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو شکایت سے روک دینا، شکوے سے روک دینا، یہ در حقیقت صبر جمیل ہے۔ کوئی شکایت، کوئی پوچھے کیسے ہو، الحمدللہ، چاہے 1000 تکلیف ہو لیکن زبان پر الحمدللہ ہو۔ تو چونکہ اولیاء کرام علیہم الرضوان قرآن سے سبق لیتے ہیں، تو اتنی بڑی بات کہ ذبح کرنے کی بات ہے، تب بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد سے عرض کرتے، ستجدنی انشاءاللہ، اگر آپ ضرور مجھے پائیں گے، ان قریب مجھے پائیں گے، اگر اللہ نے چاہا تو کیسا پائیں گے؟ صبر کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اپنی اولاد کو انبیاء کرام علیہم السلام صبر کی تعلیم دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مصائب کے پہاڑ ٹوٹتے ہوں تب بھی انبیاء کرام علیہم السلام کی اولاد کی زبان پر صبر ہی رہتا اور زندگی میں صبر چھلکتا دکھائی دیتا، شکایت اور شکوہ نظر نہیں آتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اب یہ کیا چیز تھی؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسے سمجھنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی اس کو سمجھتا نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو اب باپ بیٹے دونوں تیار، یعنی بیٹے کا اتنا بڑا جگر، اور میں تو یہ کہتا ہوں وہی بیٹا بہت اچھا جو اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں اپنے باپ کی مدد کرے، وہ بیٹا بہت اچھا۔ مجھے یہاں پر حضرت عمر ابن عبدالعزیز، جن کا دور خلافت راشدہ کا دور کہلاتا ہے، مجھے ان کے بیٹے کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز علیہ الرحمت والرضوان جب خلافت کے منصب پر فائز ہوئے
تو بہت ساروں کا پہلے سے ٹیکس وصول کی ہوئی رقم موجود تھی. تو آپ نے سوچا کہ یہ رقم جن کی ہے ان کو لوٹا دی جائے. تو آپ نے اپنے بیٹے سے، چونکہ بہت عابد و زاہد تھے ان کے صاحبزادے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت عابد و زاہد تھے اور بہت چھوٹی سی عمر میں انتقال بھی کر گئے، غالباً 18 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اپنی مجلس مشاورت کے سامنے یہ بات رکھی، بیٹا بھی بیٹھا ہوا تھا، کہ میں سوچتا ہوں جن کا مال ہے ان کو جو ہے عصر کے بعد سب کا مال سب کو لوٹا دیا جائے. اور یہ بات انہوں نے فرمائی ظہر سے پہلے، تاکہ ظہر کے بعد قیلولہ کر لیں اور عصر کے بعد تقسیم کر دیں. بیٹے نے جب یہ سنا کہ ابا یہ فرما رہے ہیں کہ عصر کے بعد مال تقسیم کر دیں گے اور ظہر کے بعد ابا قیلولہ فرمائیں گے، تو فوراً بیٹے نے ٹوکا اپنے باپ کو. ادباً عرض کرتے ہیں اپنے ابا سے، حضور کیا آپ یہ ضمانت دے سکتے ہیں کہ عصر تک زندہ رہیں گے؟ بس اتنا سننا تھا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تیرے جیسا بیٹا سب کو عطا فرمائے. اور پھر آپ نے اعلان فرما دیا، لوگ آئے اور رقم لے کر کے چلے گئے. تو یہ تربیت تھی. اور وہ بہت اچھا بیٹا ہے جو اپنے باپ کو دین کے سلسلے میں مدد کرتا ہے، تعاون کرتا ہے. تو اب جب انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، لیکن قربان جائیے ہر نیکی قدرت کی طرف سے، کبھی اپنا کمال نہ سمجھیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنا بھی کہہ سکتے تھے ستجدنی من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، صابروں میں سے پائیں گے. لیکن انشاءاللہ کہہ کر کے انہوں نے کہہ دیا کہ دیکھو ہم اگر کچھ چاہیں تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. اور جتنی بھی نیک ہے اس میں اپنا کوئی کمال نہیں، وہ سب من جانب اللہ ہے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس طریقے سے اظہار کر دیا کہ ابا جان اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے اور شکوہ شکایت کرنے والا نہیں پائیں گے. پھر کیا ہوا؟ فلما اسلما وتلہ للجبین. تو اب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے اور اللہ کے حکم کے سامنے دونوں نے اپنی گردن جھکا دی. اب باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا. اب آپ سوچیں کیا قدرت، فرشتوں کے درمیان یہ منظر دکھا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فخر فرما رہا ہوگا، فرشتوں سے فرما رہا ہوگا فرشتوں دیکھو یہ میرا خلیل ہے، خلیل جس کو میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہوں تو وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اس طریقے سے تیار ہے کہ اپنے بیٹے کی گردن کو اس نے جھکا دی ہے اور ماتھے کے بل اپنے بچے کو لٹا دیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صاحب مظہری نے اس واقعے کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ واقعہ مینا میں صخرہ کے پاس ہوا جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا. اب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا عرض کیا؟ صاحب تفسیر مظہری نے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فلما اسلما وتلہ للجبین، اس کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا سے عرض کیا ابا آنکھ پہ پٹی باندھ لینا، مجھے کس کے باندھ دو رسی سے. آپ ذرا سوچو تو صحیح، کتنا فرما بردار بیٹا اور رب کے نام پر قربان ہونے کے لیے کتنا جو ہے جذبہ ایثار کے جذبے کے ساتھ اس بیٹے کی عظمت پر قربان جائیے جو صبر کا پیکر بن کر اپنی جان بارگاہ سمدیت میں پیش کرنے کے لیے تیار ہے اور کہہ رہا ہے کہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا اور کہہ رہا ہے اپنے باپ کو کہ رسی سے میرے ہاتھ پیر کو باندھ دینا. اب ذرا سوچو، اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تیار.
اب جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے لخت جگر کی گردن پر چھری چلاتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے ایک قدرت کا کرشمہ ظاہر ہوتا ہے اور ایک فکر ہمیں دی جاتی ہے کہ یقیناً چھری کا کام کاٹنا ضرور ہے، لیکن چھری اسی وقت مؤثر ہوتی ہے اور کاٹنے کی قوت اپنے اندر رکھتی ہے جب اللہ اسے حکم دے، ورنہ کاٹنے کی طاقت کے باوجود اگر اللہ نہ چاہے تو چھری کاٹ نہیں سکتی۔ ایسے ہی آگ کا کام جلانا ہے، لیکن مولا اگر نہ چاہے تو آگ بھی باغ کے اندر تبدیل ہو جائے، اس لیے کہ یہ سب کچھ اللہ کے دست قدرت میں ہے، اور مولا جس کے لیے جو حکم فرما دے تاثیر بھی بدل جاتی ہے، اور پروردگار جل جلالہ جو ہے جو حکم فرماتا ہے اس کے وہ تابع ہیں۔ اب جب یہ سارا معاملہ ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا آواز آ رہی ہے، اور اوپر سے پھر ایک مینڈھا لے کر کے حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر اس دمبے کو لٹا دیا گیا، اور اس کے بعد اسے ذبح کر دیا گیا۔ اب قدرت نے جو کہا اور ارشاد فرمایا اسے سمجھیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ بہت سمجھنے کی بات ہے، یہ ایک تقدیر کے مسئلے پر اور فیصلے الہی پر راضی رہنے کے مسئلے کو یہ آیہ کریمہ اجاگر کر رہی ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا گیا، تو اس وقت تقدیر پر جو ایمان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور قضاء الہی پر راضی رہنے کا جو جذبہ تھا، اسی جذبے کے تحت ایک شکایت بھی اپنے رب سے نہیں کی، مولا تو نے بڑھاپے میں مجھے بیٹا دیا اور اب اس کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، نہیں، فیصلے الہی پر راضی۔ بہت اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں، فیصلے الہی پر راضی۔ پھر پروردگار جل جلالہ کی راہ کے اندر وہ ذبح کرنے کے لیے تیار بھی ہو گئے، حکم آیا اور اس پر تیار ہیں، اور یہ بھی اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے یہ عمل کر رہے ہیں۔ تو مولا نے بتا دیا میرے فیصلے پر راضی رہنے والے بندے میں کبھی تجھے محروم نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن نے جو کہا انا کذالک نجزی المحسنین، تو جو مجھ سے راضی رہتا ہے میں اس کی خوشی کو پوری کر دیا کرتا ہوں، میں اس کی رضا کو پوری کر دیا کرتا ہوں۔ جو بندہ میری رضا کا خیال کرے میں اس کی رضا کو پوری کر دیا کرتا ہوں۔ تجھے بیٹے کی تمنا تھی، دعا تو نے کی تھی، اور پھر میں نے حکم دیا تو تیری دعائیں پوری کرنے کے بعد تجھے بیٹا بھی دیا، اور تجھے حکم دیا بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، تو تو بیٹا ذبح کرنے کے لیے میری خوشی کے لیے تیار ہو گیا۔ تو اب میرے بندے ابراہیم میں بھی تیری خوشی کو فوقیت دیتا ہوں، اور اس جگہ پر میں دمبا بھیج کر تیری قربانی کو قبول کر کے تیرے اس بیٹے کو اس عمر تک پہنچاؤں گا جس عمر تک تیرا بیٹا پہنچنے کے بعد میرا آخری نبی تیرے بیٹے کی پشت سے ظاہر ہوگا اور اس کی نسل کے اندر ہوگا۔ تو یہاں یہ بات جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ فیصلے الہی پر، یعنی فیصلے الہی سے مراد یہ، اس کو آپ سمجھیں تھوڑا سا، کہ اللہ عز و جل نے بہت ساری چیزوں کا ہمیں حکم دیا جو نفس پر ہمیں گرا گزرتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر ہم عمل کریں گے تو یار ایسا ہوگا ویسا ہوگا، لیکن ہم یہ سوچ لیں کہ نہیں، مولا کا حکم ہے نا، اسی کا فیصلہ ہے نا، ہم اس پر راضی ہیں۔ تو اب اگر ہم اس پر راضی رہتے ہیں تو پھر یہی آیت ہمیں تسلی دیتی ہے انا کذالک نجزی المحسنین، پھر یہ تسلی دیتی ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس طریقے سے اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے آمادگی فرمائی، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر
انہوں نے یہ نذرانہ پیش کیا. اب یہ کیا چیز تھی تو اس کو قرآن نے اجاگر کیا. ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ روشن جانچ تھی. روشن فرمایا گیا، بے شک یہ روشن جانچ تھی، یعنی دنیا کو دکھانا تھا کہ جسے میں نے خلیل بنایا ہے، ذرا اس کو امتحان کی وادیوں سے گزار رہا ہوں، ذرا دیکھو کیا اس کے جیسی بڑی قربانی بھی کوئی دینے والا ہے. یہ میری روشن جانچ ہے تاکہ دنیا کے سامنے میرے خلیل کی عظمت اجاگر ہو جائے. اسی لیے قرآن نے مبین فرما کر روشن جانچ بتایا. اور پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ میں ہم ہمیشہ عرض کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ دعویٰ محض دعویٰ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پروف کر دیا کہ مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یعنی تو نے ہماری جانچ کا یہ اہتمام کیا ہے، ہم تیری جانچ میں انشاءاللہ العظیم پورے اتریں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب قربانی کے حوالے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سماعت فرمایا اور اس کی عظمت کو. اب یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ جس طرح سے میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اب صرف ایسا نہیں کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. یہ رسم ازاں والی بات نہیں ہے، اب سب کچھ رسم قربانی، سب کو رسم ہی رہ گئی، کسی کے اندر روح نہیں رہی. نماز بھی رسم ہو گئی، حج بھی رسم، زکوٰۃ بھی رسم، الا ماشاء اللہ. اور کسی کے اندر اگر آپ روح تلاش کرنے جائیں تو روح نہیں ملے گی. اب قربانی کی روح کیا ہے؟ اور ذرا اس روح کو ہم اپنی زندگی میں قربانی کے وقت تلاش کریں تو قرآن نے اس کو مینشن کیا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. یہ گوشت نہیں پہنچتا اللہ کی بارگاہ میں، یہ خون نہیں پہنچتا اللہ کی بارگاہ میں، تقوی پہنچتا. اور تقوی کی جگہ دل ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہونا. اب یہاں اس کو تھوڑا سا مینشن کر دوں، سمجھا دوں. یہ تقوی جو ہے نا، یہ تین چیزوں سے حاصل ہوتا ہے. تقوی کے حصول کے تین ذرائع. پہلا ذریعہ ہے ڈر کے ذریعے تقوی حاصل ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے عذاب سے ڈرے، اللہ کی پکڑ سے ڈرے اور متقی بن جائے. اس کو آپ ڈرائیے کہ اللہ عز و جل تم یہ گناہ کا کام کرو گے تو اللہ تمہیں عذاب میں گرفتار فرما دے گا. جتنے بھی اس کے عذاب ہے اس کا تذکرہ کیجئے تو اس کے اندر تقوی کسی حد تک پیدا ہوگا. یہ کسی حد تک تقوی کے ایک درجے کے اندر ہے، لیکن اعلیٰ درجے پر یہ تقوی نہیں. دوسرا تقوی ہے امید پر، کہ بندہ اللہ عز و جل سے امید رکھے کہ میں اللہ سے ڈروں گا تو پروردگار جل جلالہ جو ہے مجھے جنت عطا فرمائے گا، مجھے نعمتیں عطا فرمائے گا. یہ بھی آدمی اس وجہ سے بھی اللہ سے ڈرتا ہے کہ میں ڈروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے گا. تو امید پر بھی، تو تقوی کا دوسرا درجہ امید. اب تیسرا جو درجہ یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے اور وہ درجہ ہے محبت، کہ بندہ اللہ سے صرف اس لیے ڈرتا ہے کہ میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یہ اعلیٰ درجے کا تقوی، کہ میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں، میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے تو کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، اس وجہ سے وہ اللہ سے ڈرتا ہے. یہ اعلیٰ درجے کا تقوی ہے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت خلیل نے یہی واضح کیا کہ میں یہ جو قربانی دے رہا ہوں یہ میرے رب کی محبت میں دے رہا ہوں، کہ میں اپنے رب سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ جان مانگے تو جان دے دوں، مال مانگے تو مال دے دوں، اولاد مانگے تو اولاد دے دوں، بس میرا مولا مجھ سے راضی رہے اور میرے مولا کے حکم پر میں عمل پیرا ہو جاؤں. اب اسی لیے قرآن کا لن ینال اللہ لحوم، ہرگز تاکید کے ساتھ، تاکید لن تاکید کے لیے آیا کہ گوشت نہیں پہنچتا، تقوی پہنچتا. یعنی تم نے قربانی کس لیے کی ہے؟ تو قربانی کا در حقیقت مقصد یہ ہے کہ تم جہاں اپنا پیسہ لگا رہے ہو جانور خریدنے کے اندر، وہیں پر قربانی کے وقت تمہارے ذہن کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ میں یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر، جیسے سوال پوچھنے والے صحابہ نے پوچھا تھا ما ہذہ الاضاحی،
قربانیاں کیا ہیں؟ یہ سوال پوچھا گیا تھا، قربانی کیا ہے، نہیں قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ تقوی یہ ہے کہ تم نفس کی قربانی کے لیے ایک جانور قربان کر رہے ہو، کہ نفس تمہارا جو ہے وہ پیسے کے اندر اٹکا ہوا ہے، لیکن تم اس لیے قربانی کر رہے ہو کہ مجھے پیسہ پیارا نہیں ہے، حضرت ابراہیم کی سنت پیاری ہے. اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اپنے مال کو اپنے رب کی محبت پر فوقیت نہیں دیتے، بلکہ رب کی محبت پر جو ہے اپنے مال کو فوقیت نہیں دیتے، فوقیت جو ہے مال پر رب کی محبت کو دیتے ہوئے ہم یہ قربانی کرتے ہیں. اور قربانی اسی وقت بارگاہ سمدیت کے اندر مقبول ہوتی ہے جب ہماری نیت جو ہے نا خوش دلی کے ساتھ قربانی ہم کریں. یار یہ قربانی کا یار 25,000 چلا جائے گا، یہ 10,000، ایسی قربانی قبول نہیں ہوتی. میں آپ کو بتاؤں، حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی وہ جہنم کی آگ سے حجاب ہو جائے گی. جہنم کی آگ سے حجاب. خوش دلی شرط ہے، اور یہی خوش دلی در حقیقت تقوی ہے. خوش دلی شرط ہے. اسی کے ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں. یعنی اگر کسی نے جانور کی قربانی کے لیے جو روپیہ خرچ کیا تو اس دن اس پیسے سے زیادہ اللہ کو کوئی چیز پیاری نہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سمجھ کر قربانی کو خوش دلی کے ساتھ کریں، اور اس خوش دلی سے کرنے کے اندر اللہ عز و جل برکتیں بھی عطا فرماتا ہے. میں ابھی کل پرسوں میں نے جو ہے ایک واقعہ پڑھا، تو میں چاہتا ہوں کہ اس واقعے کو آپ سے شیئر کروں. بڑا اچھا ہے، حالانکہ مستند کسی کتاب کا حوالہ اس کے اندر نہیں تھا، بس واقعہ تھا، اور اس کو اگر سیاق و سباق اور قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کے اندر شک کیا جا سکے. اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ قربانی کے جانور کے اندر آپ جو پیسہ خرچ کرتے ہیں اس پیسے کے حوالے سے، یا راہ خدا میں جو آپ خرچ کرتے ہیں اس پیسے کے حوالے سے آپ کا یقین تھوڑا سا پختہ ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور پاک میں ایک شخص تھا جس کو مشکل سے روز کی روزی مختصر ملا کرتی تھی، بہت مختصر. اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ بہت کم مجھے ملا کرتا ہے، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا مجھے کثیر روزی عطا فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ اگر اسے میں زیادہ دوں تو جلدی مر جائے گا، اس لیے کہ اس کے حصے کی روزی ختم ہو جائے گی. میں چاہتا ہوں یہ زیادہ جیے، اس لیے میں تھوڑا تھوڑا اسے دے رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے فرما دیا. وہ شخص کہتا ہے اللہ سے دعا کریں کہ میری زندگی بھر کی ساری روزی جو ہے نا مجھے ایک ہی وقت میں عطا فرما دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، مولا اس کے حصے کی ساری روزی جو ہے وہ ایک ہی دن میں چاہتا ہے تو عطا فرما دے. اللہ نے عطا فرما دی. بہت دولت اس کے پاس آ گئی. جیسی دولت آئی تو اس نے اعلان کر دیا شہر کے اندر، جتنے بھی بھوکے ہوں آج میری طرف سے لنگر کھانا کھاؤ، اور لنگر اس نے جاری کر دیا. اب شہر میں جتنے بھوکے تھے امٹ پڑے. اب اس کا پیسہ ہی کم نہیں ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سوچے کہ ایک ہفتے کے اندر ختم ہو جائے گا اور اس آدمی کا انتقال بھی ہو جائے گا، بھوک برداشت نہیں کر سکے گا.
ایک ہفتے کے بعد آئے تو دیکھا اس کے پیسے میں کوئی کمی نہیں اور لنگر جاری ہے. پھر 3 ہفتے کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو دیکھا لنگر جاری ہے، اس کا پیسہ کوئی کم نہیں ہوا. تو مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے کریم، اس کی زندگی کا جتنا رزق تھا تو نے عطا تو فرما دیا، پھر کیا وجہ ہے کہ اس کے یہاں خزانہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے اور لوگ اس کے لنگر سے کھانا ہی کھاتے جا رہے ہیں؟ تو پروردگار نے ارشاد فرمایا یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ اس کے حصے کی روزی میں نے ایک ہی دن میں اسے عطا کر دی تھی، لیکن میرا ایک وعدہ دوسرا بھی ہے کہ جو میری راہ میں ایک خرچ کرتا ہے میں اسے 10 عطا کرتا ہوں. تو یہ بندہ بھوکوں کو جو کھانا کھلا رہا ہے نا، تو اس کے عوض کے اندر میں اسے 10 گنا عطا کرتا ہی جا رہا ہوں، اور اس وجہ سے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہو رہی، اس کا سلسلہ جاری ہے. تو اسی طریقے سے ہم اگر فربا جانور، اچھا جانور اللہ کی رضا کے لیے خرید کر اس میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ کم ہوگا، بلکہ یقیناً 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 میرا مولا اس کا 10 گنا عطا فرمائے گا. شرط یہ ہے کہ گوشت کھانے کی نیت سے قربانی نہیں، سنت ابراہیم سمجھ کر کے قربانی کریں، اور تقوی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اس نیت سے انشاءاللہ قربانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ضرور عطا فرمائے گا. اور قربانی کے جانور کے ذبح کرتے وقت آپ جانتے ہیں کہ جب یہ پڑھا جاتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، تو ہم توجہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے منہ اپنا اللہ کی طرف کر دیا، لیکن ہمارا منہ اللہ کی طرف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ ایک اللہ الگ چیز ہے. ہم تو ہمارا حال تو یہ کہ ہم لفظ تو اپنی زبان سے ادا کر لیتے، معنویت کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں در حقیقت قربانی ہمیں یہ تصور دے رہی ہے کہ تمہارا توکل تمہاری اولاد پر بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ بیش 100 سال کے تھے، اس وقت پروردگار نے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے گھر میں عطا فرمایا اور ان کے یہاں ولادت ہوئی. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ضعیفی کے اندر ایک باپ کو اپنے بیٹے سے امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں کہ میرا بیٹا میرا بڑھاپے کا سہارا بنے گا، میری مدد کرے گا، میرا خیال کرے گا، مجھے سپورٹ کرے گا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دے کر بتا دیا، اور وہ بھی تیار ہو کر کے بتا دیے بھلے ضعیفی کے اندر مجھے اللہ نے یہ بیٹا عطا فرمایا، لیکن مجھے میرے بیٹے پر بھروسہ نہیں، آج بھی میرے رب پر مجھے بھروسہ ہے. تو یہ ایک عظیم پیغام حضرت ابراہیم کی سیرت طیبہ سے ہمیں نصیب ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ کہنا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ستجدنی من الصابرین نہیں فرمایا کہ ان قریب آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں میں سے، انشاءاللہ لگا کر کے انہوں نے یہ بتا دیا کہ میں اگر چاہوں کوئی بھلائی کا کام کرنا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرا مولا نہ چاہے. اسی کو قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. تو ہمیں کوئی بھی چیز بھلائی کا کوئی بھی کام ہمیں پہنچے یا ہمیں توفیق ملے تو یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کے کرم سے ہے. اسی لیے الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام، یہ ساری دعائیں موجود ہیں یہ سارے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار نے جب حضرت اسماعیل کی شکل میں بیٹا عطا فرمایا تو اب دیکھیں وہ قضاء الہی پر راضی ہونے کا فائدہ کیا ہوا، حضرت اسماعیل کے بعد پروردگار نے حضرت اسحاق بھی عطا فرما دیا کہ میرے بندے تو ایک بیٹے پر میری رضا کے لیے ایک بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، آج تجھے دوسرا بیٹا بھی میں عطا کر دیتا ہوں. تو حضرت اسحاق بھی عطا فرمایا. راضی برضا ہونے پر اللہ عز و جل اس طریقے سے عطا فرماتا ہے. تو ہمیں قربانی اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، اس کی خوشنودی کے لیے کرنی ہے. اور ذبح کرتے وقت جب جانور کو ذبح کرتے ہوں تو یہ تصور ہونا چاہیے ہم اپنے نفس کو اپنی خواہش کو اپنے ارمانوں کو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے قربان کر رہے ہیں. اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ہم اپنی خواہش کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے خواہش کو بھی اس چیز کے تابع نہ کرے جو میں لے کر کے آیا ہوں. اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہم اپنی خواہش کو بھی اس کے تابع کریں. تو قربانی کا مقصد در حقیقت اللہ کا قرب. یہ قربان جو ہے نا
یہ عربی لفظ ہے اور یہ قرب سے بنا ہے، اور قربانی بھی در حقیقت اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ اب پھر مجھے ایک بات یاد آ گئی، ایک فکری اصلاح میں کر دوں۔ پوری دنیا اس وقت جو ہے نا مغربی سوچ کی غلام بن چکی ہے، یہاں تک کہ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے، ابھی میری انگلینڈ 2-4 روز پہلے بات ہوئی ایک ساتھی سے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت حلیہ تو اسلامی بن چکا ہے لیکن سوچ مغربی ہی ہے بہت ساروں کی۔ تو واقعی یہ بات صحیح ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا فرق سمجھا دوں، بس اسے ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا۔ مغربی سوچ کیا ہے اور مدنی سوچ کیا ہے، اس کو تھوڑا سمجھ لیں۔ مغربی سوچ یہ ہے خود غرضی، سیلفش، یہ مغربی سوچ ہے، اپنی فکر کرو۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی ممالک میں پڑوس میں رہنے والا 30 سال سے پڑوس میں رہتا ہے لیکن ملاقات نہیں ہے، کوئی شناسائی نہیں، یہ مغربی ملکوں۔ اور مدنی سوچ، اسلامی سوچ کیا ہے؟ سیکریفائس۔ مغربی سوچ سیلفش، اسلامی سوچ سیکریفائس۔ یہاں تک کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر میں جب تم سالن بناؤ تو شوربہ تھوڑا زیادہ کر دو اور پڑوسی کو جا کر کے دے دو۔ قربانی۔ تو اسلام ہمیں قربانی کا درس دیتا ہے، کہیں خواہش کی قربانی، نفس کی قربانی، ارمانوں کی قربانی، بہت ساری قربانیاں۔ اسلام قربانی ہی سے پھیلا ہے۔ جب تک کہ یہ قربانی کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہوگا ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، یہ جو قربانی ہے، یہ در حقیقت ایک قربانی کا درس نہیں دیتی بلکہ آپ کی پوری حیات طیبہ قربانی کے لیے ہمارے لیے نمونہ عمل ہے کہ آپ نے ہر قسم کی قربانی دی، جان کی قربانی کے لیے تیار تھے، آپ نے وطن کی قربانی دی، بیوی کی قربانی دی، بچے کی قربانی دی، ہر قسم کی قربانی آپ کی زندگی سے وابستہ ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں چاہیے کہ اللہ کی راہ کے اندر جب جانور ذبح کریں تو ہماری نیت بھی یہی ہونی چاہیے کہ ہم بھی یہ جانور صرف ذبح نہیں کر رہے بلکہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی خاطر ہر اس چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جو گناہ ہیں اور اللہ عز و جل کو ناپسند ہیں اور ہماری خواہش کے اندر داخل ہیں۔ ہم آج سے وہی کام کرنے کی کوشش کریں گے جو اللہ کو بھی پسند اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند۔ خوش دلی سے قربانی کریں۔ اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اور ان کی قربانیوں کے صدقہ و طفیل سارے مومنین کی قربانی کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنة والنجاة من النار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین۔ اللہم اجعلنا من عبادک المتقین۔ اللہم اجعلنا من عبادک الفائزین۔ اللہم اجعلنا من عبادک المخلصین۔ اللہم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اللہم یا رب بجاہ نبیک المصطفیٰ ورسولک المرتضی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طہر قلوبنا من کل وصف یباعدنا عن مشاہدتک ومحبتک وامتنا علی السنة والجماعة والشوق الى لقائک یا ذا الجلال والاکرام۔
اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الله اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تکبیر، تسبیح، تحلیل، تحمید کثرت سے کریں، یعنی کلمہ طیبہ کا ورد کریں، تکبیر جو ہے وہ کثرت سے اس کا ورد کریں، اور اسی طریقے سے کلمہ تمجید کا ورد کریں۔ یہ ایام خاص طور پر ان چیزوں کے ورد کے ہیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، اور پروردگار جل جلالہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے جد و جہد کریں، اور خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ عشر ذی الحجہ کی راتوں کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اس میں عبادت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ شب قدر کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے اوقات کو ضائع کرنے سے پرہیز کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔